بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سورۃ النمل پہ ہم کی راستے پہ ہم چل پڑے ہیں. یہ قرآن پاک کی 27ویں سورہ ہے ان آرڈر آف ہاؤ دا قرآن ہیز بین کمپائلڈ، جس طرح سے قرآن کو رکھا گیا ہے. لیکن اگر دیکھیں کہ نزول کے اعتبار سے تو 48 سورہ ہے. آپ جب اپنی کسی بھی سورہ کے آغاز میں دیکھتے ہیں تو یہ دونوں نمبرز لکھے ہوئے ہوتے ہیں، رکوع بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور آیات کے نمبر بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. So there are 93 آیات. تو یہ ریلیٹیولی اب ہم چھوٹی صورتوں کی طرف جا رہے ہیں اور یہ بھی مکی دور کی سورہ ہے، تو اس میں آپ کو وہی ایک مزاج ملتا ہے جو مکی دور کی صورتوں کا ہے. ریکیپ کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم کچھ سیکشنز دیکھ لیں کہ یہ سورہ اگر ہم براڈ تھیمیٹکلی دیکھیں یا اگر ہم دیکھیں کہ یہ سورہ کتنے حصوں میں ہم اسے معنی کے اعتبار سے، سیاق و سباق کے حوالے سے، سبجیکٹس کے حوالے سے، ہم تھیمز کے حوالے سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تو کوئکلی ہم دیکھ لیتے ہیں، اس سے آپ کو ایک مائنڈ میپ بنانے میں آسانی انشاءاللہ تعالی العظیم ہوگی. پہلا حصہ آپ کو پہلی 6 آیات میں ملتا ہے. So that is kind of part 1, which is the first 6 ayats. It's about the basics. آپ کو بنیادی چیزیں بتائی جاتی ہیں اور قرآن کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اور پھر پارٹ 2 میں ہم ڈائریکٹلی موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے ایک حصے اور اس سے ملنے والے سبق جو ہیں اس میں ہم ڈائیو کرتے ہیں. تو قصص الانبیاء والا سلسلہ یہاں پر چل رہا ہے. یہ ہے آیت نمبر 7 سے لے کر 14 7 to 14 تک پارٹ 2 آپ کو نظر آتا ہے. تیسرا حصہ جو ہے جو کہ آپ کرنٹلی کر رہے تھے، داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے. داؤد علیہ السلام کا منشن بہت کم ہے، لیکن جب ہم اس حصے کا ریکیپ انشاءاللہ کریں گے، یہ سورہ 19ویں پارے کے آخر اور 20ویں پارے کے بگننگ تک چلتی ہے، جو لوگ آج نیا جوائن کر رہے ہیں ان کے لیے. سو 15th to 44th یہ آیات کے نمبر ہے 15 سے 44 تک. یہاں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہمیں ملتا ہے. چوتھا حصہ بریف ہے، زیادہ لمبا نہیں ہے. سمود کے قصے کی طرف ہم دوبارہ ایک نظر کرتے ہیں قرآن پاک کے ساتھ. 45 سے لے کر 53 تک 45 to 53. میں کوشش کر رہی ہوں کہ میری اردو کی گنتی کی ریویژن ہو جائے. لوط علیہ السلام کا قصہ ویری ریلیونٹ ان ٹوڈیز ٹائمز. آج کے دور کے حوالے سے یہ قصہ جتنی دفعہ دہرایا جائے وہ کم ہے، کیونکہ اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے. ہر دفعہ ایک ڈفرینٹ اینگل سے ہمیں پتہ چلتا ہے. 54 to 58 ہے جی. یہ مجھے آسیہ بتائیں گی کہ 54 to 58 اردو میں کیا ہے. جی آسیہ آپ بتائیے. جی 48 سے 58 تک. شاباش، جزاک اللہ خیرن. ہاں جی، آخری آیت ہے 59، جو جز نمبر 19 یعنی پارہ نمبر 19 ہے، اس کی 59th جو سورہ کی آیت ہے وہ آخری آیت ہے. پر اس کے آگے یہ قصہ جو قصہ کہہ رہی ہوں، جو سیکشن ہے، حصہ ہے، چھٹا حصہ اس سورہ کا، وہ 67 نمبر آیت تک یعنی 66 تک چلتا ہے. اور اس سے ہمیں سیکھنے کو ایک یہ انٹرسٹنگ چیز پتہ چل رہی ہے جو کہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ جو جز کے کانسیپٹ ہیں، یعنی قرآن کو 30 سیڑھیوں میں یا 30 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا، جن کو ہم سپارے یا پارے کہتے ہیں، یہ اوریجنلی قرآن کا حصہ نہیں تھے. 114 چیپٹرز ہیں قرآن پاک کے، اور وہی ایکچولی تھیمیٹکلی اس کے چیپٹرز ہیں. ہم لوگوں نے کنوینئنس کے لیے اسے ڈیوائڈ کیا ہے. آپ اگر سورۃ الرعد یاد کریں، جن ساتھیوں نے ساتھ کی ہے، جو لوگ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، وہ بھی سپارے کے اینڈ میں سورت کی پہلی آیت آتی ہے اور پھر نیا سپارہ شروع ہو جاتا ہے. So it is important for students of the Quran to start thinking more in terms of 114 chapters rather than 30 paras. ٹھیک ہے، اوکے جی. 59 to 66 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان، بہت زیادہ امن والی آیات آپ کو یہاں پر ملیں گی.
7वां हिस्सा है जी कुफार को जब दावत दी जाती है तो क्या रिएक्शन होता है उनका, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, और फिर आखिर उनका अंजाम क्या होता है। ये आ रहा है जी 67 से 82 तक, और 82 जो 82 है आयत, उसमें एक बड़ा अहम जिक्र है इस सूरा में। हर सूरा से, और इस सूरा से मैं चाहूंगी कि आप लोग इसको लेकर इस तरह से चलें। हर सूरा में कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि इतने ऑफ्ट रिपीटेड होने चाहिए, या आपको इतनी दफा उन्हें पढ़ना चाहिए, या इतना बगौर समझ लेना चाहिए कि वो जंप अप करें जब आपके जहन में उस सूरा का नाम आए। ठीक है, मसलन सूरत ताहा जब भी मैं सोचती हूँ तो मेरे जहन में आता है रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। ठीक है, यहाँ पर हमने एक दुआ भी पढ़ी जो कि आप में से बहुत सोने अल्हम्दुलिल्लाह याद भी की होगी, अगर नहीं की तो कर लीजिए, क्योंकि आज हम उसको बगौर भी इंशाल्लाह ताला अज़ीम देखेंगे। इसी तरह यहाँ इस सूरा में हादा मिन फज़ली रब्बी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ठीक है, और चूंटियों की जो कॉन्वर्सेशंस हैं, जो वेरियस कॉन्वर्सेशंस, तो आपको अरबिक के कुछ चीजें, और ये आज मैं लेके बैठी हुई हूँ अपने लिए भी, हाइलाइटर्स होने चाहिए, और कुछ चीजें आपके सिपारे पे हाईलाइट होनी चाहिए जिससे आपको याद रहे कि ये हिस्सा स्प्रिंग बैक करता है। तो एक जो टॉपिक या थीम कुरान में हर जगह नहीं मेंशन हुई है, वो इस सूरा की आयत नंबर 82 में आएगी, which is दाब्बतुम मिनल अर्द, the creature from the earth, जमीन से निकलने वाला जानवर। जब आप पहुंचेंगे तो देखेंगे ये कयामत की निशानियों में से एक है जो कि इस सूरा में बताई गई है। ठीक है, सो एंड देन 83 से लेकर 93 जो आखिरी हिस्सा है, 8वां हिस्सा है इस सूरा का, वो आखिरत की बात करता है बुनियादी तौर पर, और यूं हमारा सर्कल मुकम्मल होता है, हिदायत से आगाज होता है और आखिरत पे जाके एंड होता है। एंड द पर्पस ऑफ द कुरान and the purpose of hidayah is basically to prepare ourselves for आखिरा। मुझे बहुत आज का और भी अहम लगा जो महरीन करवा रही थी, सुभान अल्लाह, कि अपनी तैयारी और विल्स का लिखना, और अपनी वसीयत को हर साल असर नौ विजिट करना, देखना कि क्या लिखना है, और उससे रियल हो जाता है ना मौत का कॉन्सेप्ट और आखिरत का कॉन्सेप्ट। और ये बार बार जहन में रखिए, वसीयत लिखने से, दुआ करने से कि मौत बखैर हो, अंजाम अच्छा हो, इससे मौत जल्दी नहीं आ जाती। तो इसलिए डरे नहीं, जब आनी है तभी आनी है।